الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین کرام، دروس توحید میں آج کے درس کا عنوان ہے بدفعلی اور بدشگونی، یعنی کسی جانور یا پرندے یا اس کی کسی حرکت کو دیکھ کر اپنی کامیابی یا ناکامی پر بدفعلی اور بدشگونی لینا۔ یہ بھی توحید کے منافی اور شرک ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، الا انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا يعلمون۔ خبردار، ان کی بدشگونی یعنی نحوست اللہ کے ہاں مقدر ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے ہیں۔ یعنی انہیں کوئی فائدہ یا نقصان پہنچنا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقدر ہے۔ کوئی چیز ان کے لیے برا یا نیک شگون نہیں رکھتی۔ جانوروں سے بدفعلی اور بدشگونی لینا انبیاء و رسول کے دشمن مشرکین کی مذموم عادت ہے۔ اہل ایمان اپنے تمام امور کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا، قالوا طائرکم معکم این ذکرتم بل انتم قوم مسرفون۔ رسولوں نے کہا، تمہاری نحوست تمہارے ہی ساتھ ہے، کیا تم یہ باتیں اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے؟ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ تم لوگ حد سے تجاوز کر چکے ہو۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوى ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفر۔ کوئی بیماری متعدی نہیں، بدفعلی اور بدشگونی کی بھی کچھ حقیقت نہیں، نہ الو کا بولنا کوئی برا اثر رکھتا ہے اور نہ ہی ماہ سفر منحوس ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، لا عدوى ولا طیرۃ ویعجبنی الفال۔ قالوا وما الفال؟ قال الکلمۃ الطیبہ۔ کوئی بیماری متعدی نہیں، نہ بدفعلی و بدشگونی کی کچھ حقیقت ہے، البتہ مجھے فعل پسند ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، فعل سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا، عمدہ اور بہترین بات سن کر حسن انجام کی امید رکھنا۔ یعنی نیک شگونی میں اللہ تعالیٰ پر حسن ظن ہوتا ہے، جبکہ بدفعلی میں اللہ تعالیٰ پر بدگمانی کی جاتی ہے۔ اس لیے فعل یعنی نیک شگونی ممدوح ہے اور بدفعلی مذموم ہے۔ اللہ کے رسول نے جو یہ فرمایا کہ کوئی بیماری از خود متعدی نہیں ہوتی، بلکہ اگر کسی بیماری کا اثر دوسرے تک پہنچتا ہے تو محض اللہ عز و جل کے اذن اور حکم سے ہی ہوتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ بیماری طبعی طور پر خود اثر انداز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عقیدہ کو باطل قرار دیا۔ اسی طرح بدفعلی اور بدشگونی کی بھی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ یہ ایک دلی وہم ہوتا ہے، ورنہ اللہ کی قضا اور تقدیر میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس بدفعلی اور بدشگونی کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا، ان میں سب سے بہتر فعل ہے اور یہ کسی مسلمان کو اس کے مقصود سے روک نہ دے۔ چنانچہ جب کوئی شخص ناپسندیدہ چیز دیکھے تو یہ دعا کرے، اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا یدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا بک۔ یا اللہ، تیرے سوا کوئی بھلائیاں لا سکتا ہے، نہ کوئی برائیوں کو دور کر سکتا ہے، اور تیری توفیق کے بغیر ہم میں کوئی بھلائی کی طاقت نہیں رکھتا، نہ برائی سے بچنے کی ہمت۔ الطیرہ اور بدشگونی بدفعلی یہ لفظ عام ہے۔ اس لفظ میں جہاں بدشگونی پر مشتمل اقوال شامل ہیں، وہاں ایسے اعمال بھی اسی کے زمرے میں ہیں جن سے بدشگونی لی جاتی ہے، جبکہ انسان کو اپنے معاملات میں نیک فعلی سے کام لینا چاہیے۔
کیونکہ نیک فعلی سے انسان کا دل فراخ اور شیطان کے وسوسے سے پیدا ہونے والی دلی تنگی سے دور رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان اپنے دل میں نیک فعلی پیدا کر لیتا ہے تو پھر شیطان کے وسوسے سے اس کے دل پر کوئی اثر نہیں کر سکتے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطیرۃ شرک وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل۔ بدفعلی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جسے بتقاضائے بشریت ایسا وہم نہ ہوتا ہو، مگر اللہ رب العزت توکل کی وجہ سے اس کو ہم سے رفع فرما دیتا ہے اور دور کر دیتا ہے۔ بدشگونی و بدفعلی لینا شرک اصغر ہے۔ بسا اوقات ایک مسلمان و موحد آدمی کے دل میں بھی بدشگونی کا وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے، یہ بعید از امکان نہیں، لیکن چونکہ بندے مومن کا اللہ پر توکل اور بھروسہ ہوتا ہے، اس لیے اسی توکل کی بنا پر اللہ عز و جل اس وسوسے کو دفع کر دیتا ہے اور ہٹا دیتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے کسی کام سے بدفعلی کی بنا پر رکا اس نے شرک کیا۔ صحابہ نے عرض کیا، اس کا کفارہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کا کفارہ یہ دعا ہے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ یا اللہ، تیری بھلائی کے علاوہ کوئی بھلائی نہیں، اور تیرے شگون کے علاوہ کوئی شگون نہیں، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ بدشگونی کے شرک ہونے کا ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ جب آدمی کے دل میں بدشگونی کا وسوسہ پیدا ہو اور وہ اس بدشگونی کی بنا پر اپنے کام سے رک جائے، تب اس کا یہ عمل شرک ٹھہرے گا، ورنہ محض وسوسہ پیدا ہونے سے انسان شرک کا مرتکب نہیں ہوگا۔ اللہم لا خیر الا خیرک کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، مجھے وہی خیر اور بھلائی مل سکتی ہے جس کا تو نے فیصلہ کر رکھا ہے، اور وہی کچھ حاصل ہو سکتا ہے جو تو نے میرے مقدر میں لکھ دیا ہے، کیونکہ غیب کے سارے علم تیرے ہی پاس ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشے کہ ہم ہر امر میں، ہر کام میں نیک شگون لیں اور بدشگونی سے محفوظ رہیں۔ تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔